داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہیں، یہ اللہ کے نبی تھے. ان کی خاصیت کیا تھی؟ یہ جانوروں کی بھاشا سمجھتے تھے، باتیں سمجھتے تھے، اور ان کی جو ملکیت تھی، ان کی جو فوج تھی، اس میں سب قسم کے جانور، چرند پرند جس کو بولتے ہیں نا، مطلب جس کو بولتے ہیں پشو پکشی، سب ان کے اس میں تھے. ہواؤں کو یہ حکم دیتے تو ہوا ان کی بات مان لیتی، جنوں کو یہ حکم دیتے تو جن ان کے حکم سے کام کرتے. یہ وہ نبی تھے. تو بارش نہیں ہوئی تو سلیمان علیہ السلام چلے بارش مانگنے اللہ تعالیٰ سے. ایک نبی اللہ کا ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے اور اللہ سے مانگنے وہ نکلا ہے. آپ سمجھ رہے کچھ اس میں کچھ بات سمجھ میں آ رہی کہ مانگنا اللہ سے ہے. لیکن خیر یہ اصل پوائنٹ نہیں تھا میرا، میں آگے آ رہا ہوں کہ اللہ سے مانگنے کا جیسا حق ہے، مانگو وہ دینے والا ہے. لوگ کہتے ہیں اللہ دعائیں نہیں سنتا ہے، تو وہ نکلے جب بارش کے لیے نماز استسقاء بولتے ہیں اس کو، بارش کی دعا، وہ نکلے اور جانے لگے. تو راستے میں اپنے فوج سے کہا، لوگوں سے کہا کہ چلو واپس جانا ہے، اب ہم کو دعا نہیں کرنی ہے. تو لوگوں نے کہا اللہ کے نبی سلیمان، بارش کے لیے ہم دعا مانگنے نکلے تھے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اب دعا مانگنے کی ضرورت نہیں، واپس جانا ہے. انہوں نے کہا واپس جانا ہے، اس لیے کہ جب ہم راستے سے گزر رہے تھے تو ایک چونٹی جو الٹا پیٹ کے بل لیٹی تھی، اس نے اپنے پیر آسمان کی طرف کیے. اللہ رب العزت نے بارش کی دعا کی، اللہ نے اس کی دعا سن لی ہے، لہٰذا ہم کو دعا کی ضرورت نہیں، واپس جانا ہے. تو اللہ تعالیٰ تو جانوروں کی بھی سنتا ہے، اس نے اس چونٹی کی دعا سنی. تو سوچو مسلمانوں، اگر تم یہ کہو گے اللہ ہماری نہیں سنتا تو پھر کس کی سنتا ہے اللہ تعالیٰ؟ بس مانگنا تو آئے، پکارنا تو آئے، جیسا حق ہے وہ کام تو کرو، پھر رب العزت دیکھو کیسی سنتا ہے. سمجھ رہے ہو اس بات کو؟ یہ بڑی اہم بات ہے. تو سب سے پہلی چیز جس کو بولتے ہیں نا گرہ باندھ لینا، گیٹ باندھ لینا بولتے ہیں نا، عورتیں ان کے دوپٹے پلو کو کرتی ہے نا کوئی چیز یاد رکھنے کے لیے. پہلے زمانے میں موبائل نہیں تھے نا تو وہ ریمائنڈر نہیں ڈال سکتے تھے، تو کیا کرتی تھی عورتیں؟ گاٹے باندھ دیتی تھی. تو گرہ باندھ لو، مطلب یاد رکھ لو اس بات کو کہ اللہ ایک ہے. اللہ کو ایک مانوں گے دنیا میں کامیاب رہوں گے، اللہ کو ایک مانوں گے قبر کی برزخ کی زندگی میں کامیاب رہوں گے، اللہ کو ایک مانوں گے آخرت کی زندگی میں کامیاب رہوں گے، اس کا کوئی شریک نہیں. دوسری چیز جو سوال لوگ کرتے ہیں اللہ سنتا نہیں، ایک واقعہ تو سنا دیا اللہ سب کی سنتا ہے، اسی میں ایک چیز اور ایڈ کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ جامع ترمذی کی روایت ہے سب کی سنتا ہے، لیکن 3 طریقوں سے سنتا ہے. ہم چاہتے ہیں میں نے مانگا مجھے بھی مل جانا چاہیے، لیکن اللہ سنتا ہے لیکن 3 طریقوں سے سنتا ہے. پہلا، جو تم نے مانگا وہ تم کو عطا کر دیا جاتا ہے. تم نے دعا کی اللہ مجھے بزنس تجارت اچھا کر دے، ہو گیا. تم نے مانگا اللہ تعالیٰ مجھے گاڑی دے دے، مل گئی. تم نے مانگا اللہ تعالیٰ مجھے دنیا کے اندر کامیاب کر دے، ہو گئے. کوئی مسئلہ تھا، پریشانی تھی، دکھ تھی، تکلیف تھی، بیماری تھی، مانگا اور مل گیا. تو ایک تو اللہ تعالیٰ جیسے ہی بندہ جو مانگتا ہے وہ دے دیتا ہے. دوسرا کیا کرتا ہے، جب بندہ جو مانگتا ہے اگر وہ نہیں دیتا ہے تو اس کے بدلے اتنی مصیبت کو دنیا کی اس کے ٹال دیتا ہے جو اس کے پاس آنے والی تھی. سمجھا بات؟ پہلے تو دعا مانگی سیدھا مل گیا، دعا مانگی سیدھے نہیں ملا، تو اللہ تعالیٰ اتنی مصیبت کو ہماری زندگی سے نکال دیتا ہے جتنی دعا میں نے کسی چیز کو مانگنے میں کی تھی. اور تیسرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر اس کو مصیبت بھی کوئی نہیں ٹالتا اللہ تعالیٰ تو آخرت میں اس کا بدلہ دیں گا. اور بندہ جب آخرت میں جا کے دیکھیں گا اس کے نام اعمال رجسٹر تو کہیں گا اللہ میں نے یہ کام تو کیا ہی نہیں تھا لیکن لکھا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گا یہ وہ تیری دعائیں تھی جو تم اس سے مانگتا تھا، میں نے قبول نہیں کی، آج اس کا بدلہ تجھے دے رہا ہوں. بندہ کہیں گا اس بات کو سن کے اللہ کاش تو دنیا میں میری ایک بھی دعا نہ سنتا، اس لیے کہ جو بدلہ اس کو آخرت میں ملے گا اتنا بڑا ہوگا کہ وہ کہیں گا اللہ کاش تو دنیا میں میری ایک بھی دعا نہ سنتا. سمجھ رہے بات کو؟ تو لہٰذا بہت سارے لوگ توحید کے خلاف کام کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ اللہ سن نہیں رہا ہماری، میری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، میری غریبی نہیں ہٹ رہی، میری مصیبت نہیں ہٹ رہی، میری پریشانی نہیں ہٹی، میرا بزنس نہیں چلا، میرا بچہ پاس نہیں ہوا، ہے نا سمجھ، میری منت پوری نہیں ہوئی، میری مراد پوری نہیں ہوئی. سب کی منت پوری ہوگی، سب کی مراد. بس اللہ سے مانگو، وہ 3 میں سے ایک طریقے سے دیں گا. جو مانگا وہ ملے گا، جو مانگا اس کے بدلے کو مصیبت اللہ ٹال دیں گا، اور تیسرا آخرت میں اس کا بدلہ ملے گا. تو میں نصیحت کروں گا آپ کو جو سب سے پہلے تھی، اللہ کو ایک جانو، ایک مانو، اسی سے مانگو، وہی دینے والا ہے، وہی لینے والا ہے. اس چیز کو میں امید کرتا ہوں آپ سمجھے ہوں گے. تو یہ میری پہلی نصیحت تھی. خواتین سے بھی گزارش کروں گا اپنے ننھے منھے بچوں کو جو تربیت دے کے بڑا کرتی ہے نا تو ان کو توحید سمجھائے، ایک اللہ سے محبت سکھائے، ایک اللہ کیا ہوتا ہے وہ سمجھائے. تو ماؤں سے گزارش کروں گا آپ کا دینی علم سیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے، چونکہ آپ کے گود سے لڑکے اور لڑکیاں دونوں پیدا ہوتے ہیں. اور اگر ماں توحید پر رہی، اس نے توحید کا درس دیا، اس نے اس کو توحید سمجھائی، تو انشاءاللہ عزیز یہ بچہ جب بڑا ہوگا تو ایک اللہ کو مانتے ہوئے بڑا ہوگا، اسی طریقے پہ چلیں گا. اور انشاءاللہ عزیز جس کا خاتمہ توحید پر ہوا
وہ آخرت میں کامیاب رہیں گا. یاد رکھیے چاہے زندگی کیسی گزری ہو لیکن خاتمہ توحید پر. چونکہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن تک یہ بات پہنچتی نہیں ہے کبھی. بہت سارے لوگ دوسرے مذاہب میں ہوتے ہیں ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے. تو پیدا کیسے بھی ہو ایک الگ بات ہے, مرے اس چیز پر کہ وہ ایک اللہ کو مانتا ہو. تو گزارش کروں گا خواتین سے, عورتوں سے جو میری بات کو سن رہی ہیں, آپ کا بہت اہم رول اور کردار ہے. اب آپ کو وہ رول ادا کرنے کا ٹائم آ چکا ہے. تو پہلی چیز توحید. آئیے توحید کے بعد میں دوسری چیز کی جو نصیحت آپ کو کروں گا آج وہ ہوں گی, مسلمانوں نماز قائم کرو. مسلمانوں نماز قائم کرو. مسلمانوں نماز کو قائم کرنے والے بن جاؤ. اب آپ کہیں گے نماز تو کر ہی رہے نا, کتنے وقت ایک دن میں نماز ہم پر فرض ہے؟ کچھ نوجوان ہمارے, کچھ لوگ 2 ٹائم پڑھ رہے ہیں, کچھ لوگ 3 ٹائم پڑھ رہے ہیں, کچھ لوگ جمعہ کو جمعہ پڑھ رہے ہیں, کچھ لوگ جب دل بولا پڑھ رہے ہیں, کچھ لوگ مصیبت آ گئی تو پڑھ رہے ہیں, باقی دنوں میں نہیں پڑھ رہے. کہ مسجد میں کبھی کوئی آ گیا تو مسجد والے پوچھتے گھر میں سب اچھے تو ہے نا, کوئی بیمار تو نہیں ہوا, دھندا پانی اچھا تو چل رہا ہے نا, کیوں تو تم مسجد میں آ گئے تو کچھ مصیبت ہوں گی بول کے, ورنہ تم مسجد میں آتے نہیں ہو کبھی. ایگزام تو نہیں چل رہے ہیں, ہاں پریکشا تو نہیں ہے تمہاری, تو مصیبت کے ٹائم پہ پڑھ رہے ہیں. کچھ لوگوں کا حال یہ کہ عید کو عید پڑھ رہے ہیں, ایسے لوگ بھی دیکھے آپ نے, عید کو عید پڑھ رہے ہیں, ہے نا. اور کچھ لوگوں کا حال یہ کسی کا انتقال ہوگا تو جنازے کی نماز ہی پڑھتے ہو, باقی فرض نماز تو پڑھتے ہی نہیں کبھی. تہجد کی بات, ہم پر ہر روز میں کتنی نمازیں فرض ہیں؟ 5 نمازیں, ہے نا. اب کون سی ہو 5 نمازیں؟ ہر مسجد کے اندر آپ جاتے چارٹ لگا ہوا رہتا ہوتا ہے نا, چارٹ. کبھی کبھار اسے گلدستہ رہتا, اسے 5 پھول رہتے, ہر پھول میں نام لکھا ہوتا نماز کا, یا پھر وہ گھڑی کے اس میں رہتا. تو 5 نمازیں ہم کو ہر روز میں فرض ہے. یہ فرض نمازوں کے علاوہ بھی بہت ساری نمازیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے, جس کو سنت کہتے ہیں. کبھی فرض سے پہلے پڑھتے, کبھی فرض کے بعد پڑھتے, کبھی نہیں پڑھتے. جو فرض سے پہلے اور بعد میں ہمیشہ پڑھتے اس کو سنت موقعہ بولتے ہیں. جو کبھی پڑھتے اور کبھی نہیں پڑھتے اس کو سنت بولتے ہیں, اور باقی نفل بولتے ہیں نمازوں کے. یاد رکھیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھتے تھے. اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور بھی نمازیں ہم کو سکھا کرتے ہیں. چاشت کی, اشراق کی, اوابین کی, سورج گرہن کی, چاند گرہن کی, اس کے بعد نماز استسقاء بارش نہیں ہونے کی, اور صلاۃ الحاجہ کسی جس کو کہیں گے اپنے منت مرادیں پوری کرانے کے لیے, حاجت پوری کرنے کے لیے دعا کرنا ہے, توبہ کے لیے نماز پڑھنا ہے. حدیث میں تو آتا ہے کہ آندھی طوفان بھی چلتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں چلے جاتے, نماز پڑھتے ہیں. بہت نمازیں پڑھتے ہیں. آپ ہمیں کیا ہو گیا, ہم کیوں 5 وقتہ نمازی نہیں بن رہے, ہم کیوں 5 ٹائم جو ہے پریئر نہیں کر رہے, نماز نہیں پڑھ رہے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ نہیں پڑھتے, میں ایک عام بات کر رہا ہوں. چونکہ اب آپ کا محلہ ہے, اب رمضان کو کتنے دن باقی ہیں؟ ایک 6 دن باقی ہے. اب آپ کے محلے میں جتنے مسجد ہیں مجھے معلوم کوئی پڑھنے والے نہیں رمضان میں, تو پتہ چلا اتنے لوگ تو ہے کہ نماز ہر بار مسجد فل ہونا چاہیے, لیکن رمضان کے بعد اور رمضان سے پہلے کیا ہوتا ہے آپ سب کو معلوم ہے, مسجد میں کوئی آتا ہی نہیں. 1 صف 2 صف 3 صف بھرتی ہے, جمعے کے دن پوری مسجد بھرتی ہے, رمضان میں پورے رمضان مسجد بھری ہے. مطلب آبادی تو بہت ہے, پاپولیشن تو بہت ہے, نماز کتنے لوگ پڑھ رہے ہیں؟ مجھے بتاؤ ایک بات, اگر تمہارا پڑوسی تم پر کوئی چیز تم کو دے کر احسان کرے تو کیا احسان مانتے ہو نہیں مانتے ہو؟ تمہارا چچا, تمہارا رشتہ دار کوئی تم کو پیسہ وغیرہ دے, مصیبت میں مدد کرے, بیمار ہو تو کچھ دے, تو تم اس کا احسان مانتے ہو نہیں مانتے ہو؟ مانتے ہو نا. تو میرا سوال ہے, میرا پرشن ہے آپ سے, میرا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ جو صبح سے شام تک احسان پر احسان کرتے چلا جا رہا ہے, اتنی نعمتوں پر نعمتیں دیتے چلا جا رہا ہے, تو پھر میں اور آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ یہ ہمارے فائدے کے لیے ہے, اللہ کا حکم ہے, لیکن فائدہ ہمارا ہی ہے اس کے اندر. کیوں نہیں کرتے ہیں پھر ہم؟ جب پڑوسی کے احسان کی وجہ سے اس کی عزت کرتے, اس کا احترام کرتے, اس کے بارے میں بولتے ہیں لوگوں کو, تو پھر اللہ تعالیٰ نے اتنے احسانات کی کیوں نماز میں نہیں کھڑے ہوتے اس کے سامنے؟ تو نماز قائم کرو. ہر روز میں 5 وقت نماز پڑھنا ہے. اگر نماز نہیں پڑھتے ہو یا نہیں پڑھ رہے ہو 5 وقت, تو یاد رکھو دوسرے کوئی اعمال قبول نہیں ہونے والے, پھر کوئی اعمال قبول نہیں ہونے والے. حدیث کے الفاظ ہے, جو فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کی امان میں آ جاتا ہے. امان سمجھتے آپ؟ اس کے پروٹیکشن میں آ جاتا ہے, اس کی حفاظت میں آ جاتا ہے, اس کے انڈر میں آ جاتا ہے, اس کی سیکیورٹی میں آ جاتا ہے. فجر کی جو پڑھتا ہے. اب فجر جو نہیں پڑھتا ہے تو وہ امان سے نکل گیا اللہ تعالیٰ کی, اب وہ شیطان کی طرف چلے جائے یا کہاں جاتا ہے وہ جائے. ظہر کی نماز کی اہمیت بتاتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر ظہر کی نماز کا اجر اگر تم کو پتہ چل جائے, اس کا ثواب تم کو پتہ چل جائے, تو اگر تم کو چلنا نہ بھی آئے, چلنا پیروں سے نہ بھی آئے, تو تم اپنے آپ کو کولوں کے بل پہ رگڑتے ہوئے, ہوتا کمر پہ بیٹھ کے دیکھا کسی آدمی کو تو پیر آگے کرتا پھر کمر سے آگے کھینچتا اپنے آپ, دیکھا جس کو چلنا نہیں آتا کیسا چلتا ہو پیٹھ سے. تو تم کو اگر پتہ چل جائے کہ ظہر کی نماز کا اجر کیا ہے, تو تم اپنے کولوں کے مطلب بیک سائڈ کا جو حصہ اس کو گھستے ہوئے رگڑتے ہوئے مسجد کی طرف آؤ, اتنا اجر ہے. عصر کی نماز کے بارے میں فرمایا, اگر تم کو یہ بتا دیا جائے کہ عصر کی نماز چھوڑنے کا گناہ کیا ہے, عصر کی نماز چھوڑنے سے آخرت میں کیا عذاب ملنے والا ہے,
تو اس کا ایک نماز چھوڑنے کا اتنا صدمہ ملے گا انسان کو عصر کی روز قیامت، جب اس کو پتا اتنا صدمہ ہوگا جیسے اس کے پورے رشتہ دار مر گئے اور پورا مال و دولت لٹ گیا. اگر آپ کو کوئی خبر دے کہ پورے رشتہ دار تمہاری دنیا میں جتنے سب مر گئے آج اور پورا پیسہ لٹ گیا تمہارا، تو کتنا افسوس ہوگا نا. تو اتنا افسوس ہوگا کہ ایک انسان کو جو صرف عصر کی نماز چھوڑتا تھا ایک وقت کی. سمجھ رہے ہیں بات؟ عشاء کے بارے میں اور فجر کے بارے میں آپ فرماتے جو اس کو نہیں پڑھتا وہ منافق ہے. منافق معلوم کون ہے؟ یہ منافق وہ لوگ ہیں جو سب سے گھٹیا لوگ ہیں انسانیت میں اور جہنم میں سب سے نیچے جلنے والے ہیں. یہ کافروں سے بھی نیچے ہوں گے. تو منافق فجر اور عشاء نہیں پڑھتا ہے. اب دیکھو اپنا حال ہم لوگ، نماز کا کیا معاملہ ہے. میں نے تو لوگوں کو یہاں تک دیکھا، آپ کے بارے میں بالکل نہیں کہہ رہا ہوں، لوگوں کو دیکھا میں نے ایسا کہ لوگ اجتماع میں آ رہے ہیں، اللہ رحم کرے بغیر نماز پڑھے کے آ رہے ہیں، اجتماع سے جا رہے ہیں تب بھی نماز نصیب نہیں ہو رہی. تو کیا فائدہ ویسے اجتماعات کا اور ایسے پروگرامز کا جو ہم کو دیندار نہ بنائے، نماز کا عادی نہ بنائے. عورتوں سے گزارش کروں گا پھر میں، جو سن رہی ہیں میری بات، مائیں اور بہنیں، بیٹیاں اس امت کی، آپ کو سب سے پہلے نمازی بننا ہے. آپ بولیں گے کیوں؟ مردوں کو تو نہیں بول رہے آپ، ہم کو کیوں بول رہے ہیں؟ مردوں کو تو بننا ہی ہے، سب کو بننا ہے. آپ کو کیوں کہہ رہا وہ سمجھو میری بات. گھر میں ایک چھوٹا سا بچہ ہے، ایک 5-6 مہینے کا، جو صرف ابھی چلنا بھی نہیں آیا، اس کو رینگتا ہے. رینگنے والا بچہ سمجھتے نا، ہاتھ پیر سے رینگتا ہے. جب اس کی ماں اس کے بازو نماز پڑھتی ہے تو وہ بھی کچھ تو بھی کرنے لگ جاتا. کیا کرتا ہے دیکھیں آپ نے؟ سجدے کرتا، سجدے میں کلاٹیاں مارتا، رکوع کرنے کی کوشش کرتا اور گر جاتا. دیکھا کہ نہیں دیکھا آپ نے؟ پھر بیٹھ کے انگلی کو حرکت دیتا تشہد میں، حالانکہ اس کو نماز آتی نہیں ہے. کیوں کر رہا ہو یہ کام؟ میرا سوال ہے آپ سے. اس نے اپنے ماں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو وہ بھی ماں کے جیسا بننا چاہتا ہے. تو سمجھ لو ایک ماں نمازی ہے تو اس کے بچے نمازی بچپن سے، اور ماں بے نمازی ہے تو اس کو اس بچوں کے بے نمازی ہونے کا بھی گناہ ملے گا، کیونکہ اس نے نہیں پڑھتی بلکہ انہوں نے سیکھے نہیں. دیکھا نہیں دیکھا؟ بچے ایسے کرتے ہیں نا، چھوٹے بچے دیکھیں جو آپ کرتے ہیں وہ کاپی کرتے ہیں. باپ نماز پڑھا تو نماز، لیکن کبھی کبھار باپ باہر ہوتا ہے، کمائی کے لیے جاتا ہے یا دن بھر باہر رہتا ہے تو اس کی ظہر اثر مغرب باہر ہو جاتی ہے. کبھی کبھار عشاء اور فجر ساتھ ہوتی ہے، اور چھوٹا بچہ ہے تو فجر میں ساتھ نہیں چلتا ایک دم، ہے نا. عشاء وغیرہ کبھی ہوئی تو مسجد میں ہوگی تو وہ بھی نہیں دیکھتا ہے. لیکن ماں کو جب وہ دیکھتا ہے بچپن سے کہ ماں نماز پڑھتی ہے تو وہ بھی نمازی بائی ڈیفالٹ، اس کو بولتے ہیں نا بچپن سے نمازی بن جاتا ہے. اس کی سیٹنگ ہی ایسی ہو جاتی ہے، موبائل کی سیٹنگ کرتے تھے اتنے ٹائپ پہ یہ ہونا، اس کی سیٹنگ ہو جاتی ہے، پھر وہ بائی ڈیفالٹ نمازی بن جاتا ہے. تو گزارش کروں گا اپنی ماؤں سے، اب طے کر لو کہ نماز تو نہیں چھوٹیں گی، باقی کچھ بھی ہو جائے نماز نہیں چھوٹیں گی. شادی بیاہ کے لیے نماز نہیں چھوٹیں گی، سفر کے لیے نماز نہیں چھوٹیں گی، بیماری کے لیے نماز نہیں چھوٹیں گی، خاموخواہ نماز نہیں چھوٹیں گی. ہم نمازی بنیں گے اور اپنی نسلوں کو نمازی بنائیں گے. ٹھیک ہے؟ ابھی بات ختم نہیں ہوئی، لیکن یہ تو تھا آپ لوگوں کو نصیحت، مرد اور عورتوں کو. اب مسجد کے ذمہ داروں کو بھی نصیحت کروں گا کچھ نہ کچھ، چونکہ نماز مسجد میں پڑھنا ہے نا، ان کو بھی نصیحت کروں گا. کیا کروں گا؟ حدیث میں الفاظ ہے جب بچہ 7 سال کا ہو تو مسجد لے کر آؤ، اور 10 سال کا اور مسجد نہ آئے تو اس کو مارو. ایک ہی حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول نے مارنے کا کہا بچوں کو. کیوں؟ اس لیے کہ اگر نمازی نہیں بنے گا تو جہنم میں جلے گا. جہنم کی آنکھ کے مقابلے میں دنیا کو تھوڑا، دنیا میں اس کو سزا دے کر اگر نماز پڑھا دے تو زیادہ اچھا ہے. عادت تھوڑے دن میں عادت لگ جاتی ہے. تو مسجد کے ذمہ داروں سے میں سوال کروں گا، کیا ہماری مسجد 7 سال کے بچے کو ویلکم کرنے کے لیے تیار ہے، قبول کرنے کے لیے تیار ہے؟ ہمارے پاس تو چھوٹے بچوں کو مار مار کے ہکالا جا رہا ہے مسجد سے. چل بھاگ، نکل، پانی پھینک رہا، آگے آگے کھڑے ہو جا رہا، چل پیچھے جا، چل نکل مسجد سے باہر. نماز کو جمعہ کے دن سب سے پہلے بیچارہ بچہ آتا ہے، آگے بیٹھتا ہے، چلو پیچھے جاؤ، اب ہم آ گئے، چلو پیچھے جاؤ، اب ہم آ گئے، چلو پیچھے جاؤ، مسجد سے باہر تھوڑی دیر بعد. تو بچپن میں مسجد سے ہکالتے ہو، بڑے ہونے والے بات بولتے ہو، آتے کیوں نہیں ہو رہے مسجد میں؟ بچہ اسکول جاتا ہے، کتنے سال میں جاتا ہے؟ آپ کے پاس کتنے سال میں بچے کو اسکول ڈالتے؟ 6 سال ہے نا، 6 سال میں ڈال دیتے ہوں گے نا. تو میرا سوال ہے وہ 6 سال کے بچے کو اسکول میں کیسا ویلکم کرتے ہیں ٹیچر؟ میرے کو بتاؤ ذرا. جب آپ کا بچہ فرسٹ ڈے اسکول جاتا ہے، کچھ اسکول جو اچھے بڑے اسکول ہوتے کیا کرتے ہیں آپ کو؟ روز گفٹ میں دے رہے ہیں، چاکلیٹس دے رہے ہیں. ٹیچر یہ بول رہا ہے کہ ہاتھ ملاؤں گے، گلے لگوں گے، کیا کرو گے بولو آگے؟ بچہ بولتا ہے ٹیچر ہاتھ ملاؤں، ہاتھ ملائیے، آئیے بیٹا، آؤ بیٹا، ویلکم ہو رہا ہے. ہمارے پاس کیا ہو رہا ہے؟ بچہ جیسی مسجد کے اندر آتا تو اس پہ لوگوں کی ایسی خطرناک کیمرے والی نظر رہتی ہے کہ بیچارہ باپ کے پیچھے چھپتا لنگی کے اندر، ادھر 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 ادھر. کیوں؟ تو کوئی تو بھی ایک آدمی اس کو ڈانٹنے والا ہے، اس کو پتا ہے، کوئی تو بھی ایک ڈانٹے گا، ہے نا. اچھا باپ کے ساتھ ہے تو شاید نہیں ڈانٹے گا وہ، لیکن اگر اکیلے آ جائے کسی دن اور آ کے وضو کر رہا ہے، خاموشی سے آیا، چپل بازو رکھا، وضو کر رہا ہے، وضو مت کر، نکل ایسے. اس کو معلوم اس کو وضو بھی نہیں کرنے دیں گے. جا کر نماز پڑھ رہا ہے خاموشی کے ساتھ، تو بڑا آدمی اس کے سامنے جا رہا ہے، ارے بھائی اس کے نمازی اس کے سامنے سے کیسے جا رہے؟ بچہ تو ہے. یاد رکھو ہو سکتا ہے میری اور آپ کی نماز قبول نہ ہو رہی ہوگی، لیکن وہ بہت دل سے پڑھ رہا ہے، اللہ کو یاد کر رہا ہے، اس کو کسی کو بتانا نہیں ہے کچھ بھی، وہ خالص اللہ کے لیے آیا مسجد کے اندر. تم بولو اس کی نماز قبول نہیں ہوتی ہوگی؟ کیا مسجد میں طہارت خانے ان کے حساب سے بنے ہیں؟
7 سال کے لے کے جانا، حدیث میں لے کے جاؤ، 10 سال کے ہو تو مارو، تو 7 سال میں کیا ہماری مسجدیں ویلکم کر رہی ہیں ان کو؟ تو میں مسجد کمیٹیوں سے، انتظامیہ سے جو میری بات سن رہے کہوں گا، آپ اپنی مسجدوں کو ایسا بنائیں کہ بچوں کو دونوں ہاتھ سے ویلکم کریں. آؤ بچوں، نماز کے لیے آؤ، مسجد میں آؤ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے ننھے منھے نواسوں کو مسجد میں لاتے تھے. حضرت حسن اور حسین اتنے چھوٹے تھے کہ 2-3 سال کے، ایسا عمر میں تو ایک دوسرے سے عمر زیادہ فرق نہیں تھا ان کے، لیکن ایسے 2-3 سال یا 4 سال کے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گود میں آتے تھے اور گود میں نماز میں آتے تھے، اور کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے تو ان کی گردن پہ بیٹھ جاتے پیر ڈال کر. ایک بار آپ جو ہے نماز کے لیے آئے اور اپنی نواسی اماموں کو ساتھ لائے، اپنی نواسی کو، اور آپ نے گود میں رکھ کے اس کو نماز پڑھا. بچوں کو مسجد لاتے تھے. ایک بار کا مشہور واقعہ، اگر آپ نے نہیں سنا ہوگا تو آج سن لیں، یا پھر سنا ہوگا تو ایک اور ریپیٹیشن. ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں سجدہ کر رہے تھے، اور اتنی دیر تک سجدہ کیا کہ ایک صحابی جو پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، سجدے کے اندر سے گردن اٹھا لی انہوں نے. کیا ہو گیا مسئلہ، اتنی دیر سے سجدہ؟ دیکھا تو آپ کے نواسے گردن پہ بیٹھے ہوئے، اٹھ ہی نہیں رہے. بچوں کو کیا ہماری مسجد ویلکم کر رہی ہے؟ اگر بچے نے غلطی سے آ کے مسجد میں تھوڑی سی آواز بھی کر دی نا، تو اس کو جو پڑتی ہے، پھر کیا بولیں گے اس کو آپ کے، چٹ پھٹ ڈھپ دھوپ، نکل یہاں سے، ہڑ ہڑ، مسجد سے باہر بھاگ، چپل سے مارو، اس کو لکڑی سے مارو. اور ایک آدمی کو بٹھا دیتے، بچے آئے نا ایسا گھورو ان کو کہ اندر گھسنا ہی نہیں انہوں نے مسجد میں. پھر ہم بولے بچے نکڑوں پہ کیوں بیٹھتے پسند کرتے؟ جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ، تابعین، تبع تابعین کی زندگیوں کو ہم دیکھیں، جب اسلامی حکومت بڑھی تو یورپ اور دیگر قوموں نے کہا کہ ہاں یہ دین حق ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اس دین نے ان کو امن ملا دیا، اس دین نے ان کو عدل و انصاف دیا، اس دین کی وجہ سے یہ سکون و اطمینان کی زندگی کو، اس دین کی وجہ سے انہوں نے دنیا میں اتنی بڑی حکومت کی. تو یہ بھی ایک دلیل بنتا ہے یاد رکھیے. بہرحال چلیے آگے بڑھتے ہیں. ہم نے پچھلے جمعہ کے اندر یاد رکھیے، پچھلے 2 جمعہ میں 5 وہ چیزیں دیکھی جس سے اللہ رب العزت نے 5 اصولی باتیں دیکھی جس سے امن و امان والی زندگی ملتی ہے، اچھی اور خوشحال زندگی ملتی ہے، جس میں سب سے پہلا ایمان اور عمل صالح ہم نے دیکھا، دوسرا ہم نے نماز دیکھا، تیسرا ہم نے اس کے اندر یاد رکھیے تقویٰ دیکھا، چوتھا توبہ اور استغفار دیکھا، اور 5واں دعا پہ ہم نے بات کو ختم کیا تھا. آئیے آج آگے بڑھتے ہیں اور کون سے اصول ہے جن اصولوں پہ جینے سے دنیا کی ایک اچھی زندگی اور آخرت میں یقیناً جو دنیا میں ایمان کے مطابق زندگی گزار کے آخرت میں تو اچھی زندگی انہی کی یاد رکھی، وہ کون سا اصول ہوں گا جس سے دنیا کی زندگی اچھی ہوں گی. تو یاد رکھیے چھٹا اصول جو آج ہم دیکھیں گے وہ ہے اللہ کا ذکر الہی. یاد رکھیے اس سے دنیا کی اطمینان، امن اور سکون والی زندگی ملی. یاد رکھیے اس لیے کہ اگر میں ایک بات کہوں آپ سے، ایک چیز سوال کروں کہ دنیا میں جو کچھ کام کرتے ہیں آپ کیوں کرتے ہیں، تو اچھی زندگی، اور اچھی زندگی میں آپ کہتے ہیں سکون کے لیے. اگر میں یہ کہوں کہ آپ کو مال اور دولت تو سب کچھ دے دوں، لیکن آپ اپنے بیوی اور بچوں سے پریشان اور آزمائے جا رہے ہیں، آپ کو سب کچھ مطلب دنیا کے اعتبار سے نعمتیں مل گئی لیکن آپ صحت سے پریشان ہو رہے ہیں آپ، ٹھیک؟ تو آپ کیا کرتے ہیں؟ دنیا میں ہم لوگ جو اطمینان تلاش کرتے ہیں. کبھی کبھار تو یہ بھی آپ کہتے ہیں پیسہ چلا گیا تو چلیں گا، امن مل جانا جس سے اطمینان ملے گا. فلاں ہو گیا، لوٹ بھی گیا تو چلیں گا، لیکن صحت اچھی رہنا چونکہ اس سے میں اطمینان میں رہوں. بھائی باقی کچھ نہیں رہا بھی تو چلتا، امن و امان والا علاقہ چاہیے کم از کم کہ آپ نے سکون تو نیند تو سکون سے آئے. تو امن تلاش کرتے، اطمینان تلاش کرتے ہیں. تو آج جو ہم یہ نقطہ دیکھ رہے ہیں، یاد رکھیں، جو کہ ہمارا چھٹا اصول ہے ایک اچھی زندگی کا، اس نقطے کے اندر ہمارا یہ مسئلے کا حل ہے جو آج بد اطمینانی کی، بے اطمینانی کی، پریشان کن اور سب کچھ نعمتیں ہونے کے بعد بھی ہم پریشان زندگی گزارے ہوا ہے، اطمینان نہیں ہے، سکون نہیں ہے. تو سکون کہاں تلاش کریں گے؟ اور لوگ مختلف جگہوں پہ سکون تلاش کر رہے ہیں، ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں. آج جتنی بھی چیزیں آپ انٹرنیٹ کے تھرو براؤز کرتے ہوں گے، دیکھتے ہوں گے، ہر چیز آپ کو ایک امن اور سکون کی زندگی، اطمینان دینے کا دعویٰ کر رہی ہے. ایسا آپ نے پہن لیا کپڑا، تو یہ کپڑا آپ کو سکون اور امن دے دیتا ہے. یہ گھڑی پہن لی تو آپ کے دماغ کو شانت کر دیتا ہے، وہ انگوٹھی پہن لی تو ہر کوئی اطمینان، یہ کر لیا تو نیند اچھی آتی، کھانا ایسا رہا تو صحت اچھی رہتی ہے، اطمینان آتا ہے، فلاں ہو تو یہ ہوتا ہے. سب اسی کا دعویٰ کر رہے ہیں. تو لہٰذا وہ امن کہاں ہے، وہ دل کا سکون کہاں ہے، وہ اطمینان کہاں ہے؟ وہ دنیا کی جو نعمتیں اگر کم بھی ہو جائے لیکن اس کی لذتیں، جو فائدہ اٹھانے والی چیز وہ موجود نہ ہو تو پھر کیا کریں گے آدمی، بتائیے؟ تو یہ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیں سکون اطمینان کے لیے. یاد رکھیں دل کے یہ جو نقطہ ہے سب سے اہم نقطہ ہے وہ ہے ذکر الہی، اللہ رب العزت کا ذکر. یاد رکھیں اس لیے کہ یہ کیا دیتا ہے ہم کو، یاد رکھیں یہ ہم کو دل کو سکون اطمینان دیتا ہے اور غموں سے نجات دیتا ہے. اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا اور کہتا ہے، سورہ رعد سورہ نمبر 13 اور آیت نمبر اس کے 28 کا ایک حصہ اللہ فرماتا اور کہتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر میں دل اطمینان پاتے. یاد رکھیں تو ایک اچھی زندگی کا نسخہ یہ ہے کہ دل اطمینان ہو انسان کا، ورنہ نعمتیں ہو کے بھی کیا فائدہ، اولاد ہو کے بھی کیا فائدہ، صحت ہو کے بھی کیا فائدہ، اطمینان نہیں آپ کے دل میں، ہے نا؟ یا پھر امن امان نہ ہو تو لوگ یہ کہتے ہیں، مطلب امن امان سے صرف ہمیشہ وہ امن شانتی والا نہیں، مطلب فتنے اور فساد دینی اعتبار سے اتنے ہو کہ لوگ کہتے ہیں کہ خبر میں جانے والے اچھے ہی گزر گئے. کیونکہ ہم جو فتنوں سے گزر رہے ہیں بڑا ڈر ہے کہ ایمان کے ہاتھ سے نہ چلے جائے.
تو دلی سکون چاہتے ہیں. اللہ نے کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ کے ذکر میں اس بات کو یاد رکھ لو, اس بات کو سن لو, الا بذکر اللہ, کہ اللہ کے ذکر میں تطمئن القلوب, اللہ کے ذکر میں ہی دل اطمینان پاتے ہیں. تو دل کا اطمینان اور سکون اور غموں سے نجات چاہیے تو اللہ کے ذکر کو ہم کثرت سے کریں. اللہ کے ذکر میں سب سے اول ذکر, سب سے افضل ذکر ہے لا الہ الا اللہ, یاد رکھیں یہ سب سے افضل. اس کے بعد الحمدللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا کہ لا الہ الا اللہ افضل ذکر اور افضل الدعا الحمدللہ. تمام تعریف اس اللہ کے لیے. لا الہ الا اللہ, نہیں کوئی معبود سوا اللہ کے, نہیں کوئی عبادت کے لائق سوا اللہ کے. اور دوسرے کا معنی الحمدللہ, تمام تعریف اللہ کے لیے, چاہے میں خوشی میں رہوں, چاہے میں غم میں رہوں, چاہے فلاں رہوں, تمام تعریف اللہ کے لیے. تو یہ اللہ کے ذکر یاد رکھیں. پھر اللہ اکبر ہے نا, پھر سبحان اللہ ہے نا, اور اس کے علاوہ یاد رکھیے جو جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہوا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ, یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ یہ الفاظ جو کہہ لے زبان پہ تو آسان ہے لیکن میزان میں بھاری ہو جائیں گے. سبحان اللہ وبحمدہ اور سبحان اللہ العظیم, جو ہے صحیح بخاری کی روایت. تو یہ اللہ کے ذکر یاد رکھیں. ابھی بڑی افسوس کی بات ہے کہ ہمارے دل اطمینان کے لیے پریشان ہے اور ہم مختلف جگہ اطمینان ڈھونڈ رہے ہیں, لیکن جہاں اطمینان ہے اس کو ہم نہیں دیکھ رہے. یاد رکھیں, لوگ اطمینان تلاش کر رہے ہیں فلموں کے ذریعے, لوگ اطمینان تلاش کر رہے ہیں میوزک کے ذریعے, لوگ اطمینان تلاش کر رہے ہیں سیر و تفریح کے ذریعے. دیکھیں سیر و تفریح کرنا منع نہیں, لیکن اپنے علاقوں اور شہروں سے پریشان, گھر سے پریشان ہو کے نکل رہے ہو کہ چلو یہاں جائیں گے تو 2 دن سکون تو ملیں گا. ایسے کئی لوگوں کو آپ نے سنا ہوگا, گھر میں ہی کبھی آپ کی اہلیہ نے آپ سے کہا ہوں گے یار اس گھر سے نکلو 2 دن تو سکون ملیں گا, اللہ رحم کرے. دل اطمینان میں نہیں ہے ساتھ رہ کر بھی, ہے نا. تو یہ جو اطمینان ہے وہ کہاں ملے؟ تو لوگ سمجھ رہے سیاحت, ٹریولنگ کریں گے تو ہمارے دل اطمینان ملیں گے. کسی کو لگتا ہے کہ ہم مطلب مختلف چیزیں ایکسرسائز کریں گے تو ہمارے دلوں کو اطمینان ملیں گا. کوئی کہہ رہا ہے کہ نشہ کرنے سے دل کو اطمینان ملتا ہے, اس لیے کہ آؤٹ آف مائنڈ ہو جاتے ہیں ہم تو پھر دل اطمینان و سکون میں آ جاتا ہے. تو نشہ کر رہے ہیں, یاد رکھیے غم مٹ جاتے ہیں. نشہ ہے نا, نشے کے لیے, نشے کا غم سے تو لوگوں نے بڑا تعلق جوڑ دیا کہ بھائی نشہ کرنے سے غم مٹ جاتا ہے. یہ غم نہیں مٹتا, نشہ کرنے سے آپ کچھ چیزوں کو بھول جاتے ہیں کہ تو عقل کام نہیں کرتی ہے, تو اتنے دیر آپ اس غم سے دور ہے. لیکن یہ بالکل ایسا ہے, اس کی مثال ایسے ہے کہ شیر آ گیا تو میں نے آنکھوں پہ پٹی باندھ لی. شیر نہیں گیا ابھی, وہ کھڑا ہے, وہ آگے حملہ بھی کر سکتا ہے, مجھے نہیں دکھ رہا ہے اب صرف. تو لوگ سمجھتے ہیں نا, کئی لوگ اچھے ہوتے ہیں لیکن کچھ حادثہ ہو جائے زندگی میں تو پھر شراب وغیرہ پینا شروع کر دیتے ہیں. تو لوگوں کو لگا ڈرگز میں سکون ہے, شراب میں سکون ہے, میوزک میں سکون ہے, فلموں میں سکون ہے, آج کے زمانے میں ریلز اور شارٹس اور فلاں میں سکون ہے. اور ہوتا بھی یاد رکھے, چونکہ جو آج کل جو براؤزنگ جس طرح سے ڈیٹا کو ہم براؤز کرتے ہیں تو ذہن ایک طرح کا مادہ یاد رکھیے جس سے ایک خوشی کا احساس ہوتا ہے, وہ چھوڑنا شروع کرتا ہے. اس کو ڈوپامائن بولتے ہیں. مطلب آپ جب کوئی چیز دیکھتے تو اچھا احساس آتا ہے, جس اچھے احساس کو حاصل کرنے آدمی کنٹینیوس براؤزنگ کرتا ہے چیزوں کی. تو پہلے لوگ فلمیں دیکھتے تو تھوڑا کم از کم کراہت ہوتی تھی, لوگ بولتے تھے فلمیں دیکھ رہا. اب تو کوئی مسئلہ نہیں رہا, فلموں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے دیکھ رہے تو اس کو جائز اور حلال بھی سمجھ رہے ہیں. کیوں تو آپ دیکھ رہے ہیں ایکسرسائز دیکھیں, پیچھے میوزک بج رہی ہے تو میں میوزک تھوڑی سن رہا ہوں, ایکسرسائز دیکھ رہا ہوں بھائی میں, وہ جو ریل کے اندر ہے. تو اب وہ ساری چیزوں کو ہم سکون و اطمینان کا ذریعہ سمجھ رہے ہیں. یہاں کہیں بھی سکون و اطمینان نہیں, اللہ کے ذکر میں سکون و اطمینان ہے. اور ہم نے تو چھوٹے سے چھوٹا ذکر بھی اپنے منہ سے کہنا چھوڑ دیا. اگر کہتے بھی ہے تو مخصوص چیزوں کے ساتھ اس کو جوڑ دیا, مخصوص چیزوں کے ساتھ جوڑ دیا. اگر میں نے آپ کو سلام کیا تو آپ کہتے ہیں ابھی ادھار لینے آنے والا ہے, کیونکہ فیض بھائی اب سلام کر رہے ہیں, میرے کو آتے جاتے چندہ مانگنے آنے والے. ابھی سلام جڑ گیا, آپ سے کوئی چیز کی غرض ہے مجھے. اگر میں آپ سے کہہ دوں ماشاءاللہ آپ کتنے اچھے دیکھتے, تو آپ بولیں گے اتنا موٹا تو میں ابھی نہیں ہوا, تو ماشاءاللہ جڑ گیا موٹے پن سے اور زیادہ صحت سے. ورنہ دبلے کو ماشاءاللہ بھی نہیں بولتا, ہو رہا ہے نہیں, ارے میں اتنا موٹا تھوڑی ماشاءاللہ بول رہا ہے میرے کو, تو ماشاءاللہ جڑ گیا. اگر کوئی دے سبحان اللہ, اللہ کی تعریف کر دے, بیان کر دے, تو لوگ کہہ رہے ہیں کس نے شعر کہا, مجلس میں تو کوئی شعر بولا ہی نہیں کسی نے, اور آپ بول رہے سبحان اللہ سبحان, چونکہ اس کو اشعار کے ساتھ, غزلوں کے ساتھ اور مخصوص محفلوں کے ساتھ جوڑ دیا گیا. ہو رہا ہی نہیں ہو رہا ہے یاد. تو یہ سب چیزیں ہو رہی ہے, تو جو اللہ کا ذکر بھی ہے وہ بھی مخصوص ہو گیا. انشاءاللہ منہ سے نکل نہیں رہا ہمارے. اللہ آپ دیکھیے, اللہ کے رسول کو تو تاکیدی حکم آیا تھا کہ نبی جب آئندہ کوئی چیز کرنے کا ارادہ ہو تو انشاءاللہ کہہ دیا کرو, چونکہ وہی آنا بند ہو گئی تھی. آپ سے 3 سوال کی یہودیوں نے, تفصیلات کے وقت نہیں. اللہ کے رسول نے کہا کل میں جواب دے دوں گا. اللہ نے وہی نہیں بھیجی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے, یہودیوں نے مذاق اڑانا چالو کر دیا, مشرکین اب خوش ہو رہے ہیں کہ یہ سوال کا جواب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دے سکے. تو اللہ نے پھر جواب تو دیا, پھر کہا نبی آئندہ جب کوئی کام کہنے کرنے کا ارادہ کرو تو کیا کہہ لیا کرو, انشاءاللہ. کتنی اہم چیز ہے نا, چھوٹا سا جملہ ہے, اللہ نے چاہا تو میری کیا طاقت ہے, تو کہہ دیا کرو. دوسرا واقعہ آتا ہے جو مفسر تفسیر کے اندر لکھتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام, اس کی تشریحات آپ دیکھ سکتے ہیں. سلیمان علیہ السلام نے ایک مرتبہ, آپ کو بہت زیادہ کثرت سے بیویاں تھیں, اس زمانے میں جائز تھا, تو آپ نے ساری بیویوں سے ہم بستری کی, یہ ارادہ کیا کہ جتنی اولاد ان سے پیدا ہوں گی فی سبیل اللہ کی راہ میں لگا دوں گا سب کو. لیکن ایک چیز کہنا بول گئے, انشاءاللہ. تو ایک ہی بیوی سے اولاد ہوئی, وہی مردہ. اس کی تفصیلات آپ قرآن پڑھیں گے. تو انشاءاللہ نہیں کہنے کے نتیجے میں ایک نبی کو اولاد بھی نہیں ہوئی,
اور انشاءاللہ نہیں کہنے کے نتیجے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی دنوں تک سوال کا جواب نہیں آیا. اب کتنی اس سے انسان پریشانی اور ہٹک محسوس کرے گا کہ لوگ آ رہے ہیں ہاں کیا ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کیا ہوا سوال کا, آپ کے جواب نہیں, چونکہ آپ دل سے تو دے نہیں سکتے تھے, وہی آ نہیں رہی ہے. تو اللہ نے کہا آئندہ انشاءاللہ کہہ دیا کرنا. تو یہ ذکر بھی ہے, ضروری اور لازم بھی ہے. فیوچر کی بات اگر آپ کریں, کچھ بھی چیز جو فیوچر میں ہونے والی ہے کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو آپ کہیں انشاءاللہ آؤں گا, انشاءاللہ جاؤں گا, انشاءاللہ دوں گا, انشاءاللہ ملیں گا, انشاءاللہ دیکھیں گے. تو یہ اللہ کے ذکر یاد رکھیں. ہم اطمینان کہاں ڈھونڈ رہے ہیں؟ ذکر یہاں ہے. قرآن کی تلاوت کیجئے, مخصوص دعائیں ہیں, اذکار ہے, کچھ وظائف جو ثابت شدہ ہیں ان وظائف کو کیجئے. اس سے دل کیا ہوتا ہے؟ اطمینان اور سکون میں رہتا ہے. یہ اللہ کی شکر گزاری بھی ہے, یہ اللہ کا لیے صبر بھی ہے, یہ اللہ کی تعریف بھی ہے, یہ اللہ کی حمد و ثنا بھی ہے, یہ بندے کی عاجزی بھی اظہار کرتے ہیں. ہر دعائیں ہر ذکر میں الگ الگ چیزیں آتی ہے, یاد رکھیں کہ بہت ساری چیزیں وہ کرتی ہیں. تو لہٰذا ہم کو یہ کرنا چاہیے, یاد رکھیے. اور ایک بات یاد رکھیے, حرام میں سکون نہیں ہے, گناہ اور معصیت میں سکون نہیں ہے. مطلب کوئی سمجھے کہ میں شراب پی لوں گا تو اسے سکون ملے گا, نہیں ملے گا. نشہ کر لوں گا سکون ملے گا, نہیں ملے گا. فلاں چیز کروں گا تو پریشانی نہیں حل ہوں گی, یاد رکھیے. چونکہ حرام میں سکون نہیں ہے, اور اسی طرح جو ہے گناہ اور معصیت کے اندر کبھی بھی انسان کو سکون اطمینان نہیں آتا ہے. لوگ گناہ اور معصیت اور حرام سے سکون اختیار یا سکون کو تلاش کر رہے ہیں, تو میں کہوں گا وہاں چھوڑ کر یہاں آنے کی ضرورت ہے. تو لہٰذا اللہ کا ذکر بڑی اہم چیز ہے. صحیح بخاری کی ایک روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ذکر کی اہمیت بتاتے ہیں, یوں فرماتے اور کہتے ہیں, اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, مطلب یہ حدیث قدسی یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس سے سلوک کرتا ہوں, میں بندے کے گمان کے مطابق اس سے سلوک کرتا ہوں. تو ایک بات یاد رکھیے, حالانکہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے لیکن اس بات کو یاد رکھیے, مومن کا اصل سرمایہ اللہ کے ساتھ حسن ظن ہے. یاد رکھیے, گمان کے ساتھ اس لیے ہوتے ہیں, کئی موقع ملا تو پورا ہم عنوان دیکھیں گے. مومن کا اصل سرمایہ حسن ظن ہے, حسن ظن, گمان اچھا ہو اللہ کے ساتھ. چونکہ مرنے سے پہلے بھی اللہ کے ساتھ اچھا گمان ہونا چاہیے, خوف بھی ہونا چاہیے کہ جہنم نہ دے دے گناہ کی وجہ سے. اور اس کا جس کو کہتے ہیں یہ جو ہے حسن ظن بھی ہونا چاہیے کہ اللہ انشاءاللہ مجھے معاف بھی کریں گا. تو مومن کا یہ جمع پونجی ہے ایکچولی. ہمارے پاس بدگمانی پہلے سے رکھ لیتے, اللہ تعالیٰ نہیں میرے ساتھ تو نہیں ہونے والا ہے, ہمارے ساتھ تو ہی نہیں ہوگا, تو اس نے خیر بہرحال. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ مطابق اس سے سلوک کرتا ہوں, اور جب وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. جب میرا بندہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. تو اللہ ہمارے ساتھ رہتا ہے جب اللہ کا ہم ذکر کرتے ہیں. آگے فرمایا, اگر وہ مجھ سے میرا ذکر دل میں کرتا ہے تو میں بھی اسے دل میں یاد کرتا ہوں. اللہ کا ذکر ایک انسان دل میں کر رہا ہے, چونکہ ذکر کے لیے ضروری نہیں کہ آپ تیز آواز میں کریں, خاموشی میں بھی کر سکتے ہیں. تو دل میں کرتا ہے تو میں بھی اس کو دل میں یاد کرتا ہوں. اگر وہ کسی مجمع میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں بھی اس سے بہتر مجمع میں اس کا ذکر کرتا ہوں. پھر آگے فرمایا, اگر وہ میرے طرف ایک جو ہے ہاتھ میرے نزدیک آتا ہے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں تو میں ایک کلا مطلب 2 ہاتھ اس کے قریب آ جاتا ہوں, یاد رکھیے. اور اگر وہ چلتے ہوئے میری طرف آتا ہے تو میں دوڑتے ہوئے اس کی طرف جاتا ہوں. تو یہاں جو اصل چیز تھی, یاد رکھیے, اللہ کے ذکر کی اہمیت بتانا کہ جب ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اللہ بھی ہمیں یاد کرتا ہے. کتنی بڑی بات ہے. اور اللہ کے ذکر کے لیے آپ کو مخصوص چیزوں کی بھی ضرورت نہیں, جیسا نماز وغیرہ کے لیے تو غسل ہے, پھر وضو ہے, پھر نماز, وقت ہونا, ساری چیزیں. لیکن اللہ کو یاد کرنے کے لیے کوئی وقت نہیں. صبح کیجئے, شام کیجئے, اٹھتے کیجئے, بیٹھتے کیجئے, باوضو بھی ہے تو کیجئے, بے وضو بھی ہے تو کیجئے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں. ایون آپ طہارت مطلب غسل کی حالت میں نہیں بھی ہے تو کئی اذکار ہے جو آپ کر سکتے ہو اس حالت میں بھی. صرف اتنا ہے کہ آپ کو وضو کر لینا ہے اور اس کے بعد سارے اذکار کر سکتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل لینے کا ارادہ نہیں ہوتا اور رات میں آپ کو جو ہے غسل آپ کا ٹوٹ جاتا تو سونے سے پہلے وضو کرتے, اس کے سارے اذکار وغیرہ جو آپ کا معمول پڑھنے کا تھا وہ سب کرتے تھے. تو لہٰذا بڑی اہم چیز یاد رکھیں, تو ہم ذکر سے اپنے دلوں کو تر کریں اور دنیا میں امن و امان ڈھونڈنے کے بدلے اللہ کے ذکر کے ذریعے دلوں کو اطمینان دلوائے. آئیے آگے بڑھتے ہیں, اور 7واں اصول یاد رکھیے جو بہترین دنیا کی زندگی کے لیے یاد رکھیے, اور بڑا اہم اصول ہے, یاد رکھیے. اور یہ اصول یاد رکھیے اور اس کے بعد کا اصول یاد رکھیے, اپنے اندر بڑی اہمیت رکھتا ہے, یاد رکھیے. اور وہ اصول ہے, یاد رکھیے, اللہ کا شکر. اللہ کا شکر یاد رکھیے. شکر زبان سے ہو سکتا ہے, شکر دل سے ہو سکتا ہے, شکر اعضاء و جوارح سے ہو سکتا ہے. مطلب اعضاء و جوارح سے انسان اظہار کر سکتا ہے کہ اللہ کا شکر, زبان سے کر سکتا ہے, کبھی دل میں کر سکتا ہے, چلیے زبان سے نہیں کر پا رہا کسی حال میں, تو اللہ کا شکر بڑی اہم چیز ہے, یاد رکھیے. اور عمر لکھتے ہیں شکر اور صبر, یا صبر اور شکر یاد رکھیے, کیونکہ اس کے بعد اب صبر آئیں گا. یہ اللہ رب العزت کی بڑی عظیم 2 نعمتیں ہیں, بڑی عظیم. جس کو یہ 2 نعمتیں مل گئی, اللہ نے اس کو عظیم نعمت سے نواز دیا, مطلب بہت کچھ پا لیا اس نے اگر یہ 2 چیزیں اس کو مل گئی تو. شکر اللہ کا مطلب جو اس نے دیا ہے اس پر شکر, کہ جو کچھ ہے جیسا ہے یہ اللہ بہتر ہے, میں جو تو نے بہتر سمجھا میں راضی ہوں اس چیز پر, اس کو کہیں گے ہم شکر. دل اطمینان پاتا ہے ہمارا اس چیز پر, یاد رکھیں یہ بڑی اہم چیز ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جو انگنت نعمتیں دنیا میں دی ہے, ان تمام نعمتوں کو یاد رکھیں, ہمیشہ شکر کرتے رہے, یاد رکھیں. چونکہ اس میں سے ایک بھی نعمت ایسی نہیں, یاد رکھیں, جو ہم خرید کر اپنے لیے یا اس کو استعمال کرنے کی طاقت بھی رکھتے ہیں. اب اندازہ لگائیے, ہم اگر کبھی کوئی انسان بیمار ہو جائے اور بیمار ہو کر دواخانے میں ایڈمٹ ہو جائے اور اس کو اللہ نہ کرے
آکسیجن کی ضرورت پڑے تو پھر پتہ چلتا ہے وہ فری آکسیجن کی کاسٹ کتنی ہوتی ہے. جو ہم ویسے لے لیتے ہوا میں، اور ہوا سے جو ہم کو ملتی ہے وہ بہت اچھی ہوتی ہے صحت کے لیے، جو وہ لی جاتی ہے ڈائریکٹ وہ صحت کے لیے نقصان دہ بھی ہوتی ہے، اس کو زیادہ نہیں لے سکتے کنٹینیوس. اس میں نمی کی کمی ہے تو اس کو پانی کے ذریعے اندر ڈالا جاتا ہے تاکہ تھوڑا نمی مل جائے، اور فلاں ہے اس کی، کیونکہ وہ ڈائریکٹ ہے. یہاں تو آپ کتنی گیسز کے ساتھ اس کو اندر لیتے ہیں اور اس کو باہر چھوڑتے ہیں،